اسی طرح سے نمبر 67 مشروع عبادات میں اپنی طرف سے کمی زیادتی. الزیادۃ فی العبادہ کفعلہم یوم عاشوراء، عبادات میں اپنی طرف سے زیادتی کرنا جیسے عاشوراء کے معاملے میں ان کا طرز عمل تھا. مثلا اہل خیبر کے بارے میں، یہود کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کان اہل خیبر یصومون یوم عاشوراء یتخذونہ عیدا، اہل خیبر یہود عاشوراء کے دن کو عید کے طور پر مناتے تھے اور اس دن روزہ رکھتے تھے. وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ، اور اپنی خواتین کو اس دن زیورات اور بہترین لباس پہناتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصوموا وانتم، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی کہا، اور آپ اللہ کی وحی کے تابع صحابہ سے کوئی بھی بات کہتے تھے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہود کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ یہی بات ابن حجر نے بھی کہی ہے کہ اللہ کی وحی اور اس چیز کی تصدیق کے بعد ہی آپ کو یہ حکم دیتے تھے صحابہ. تو آپ نے صحابہ سے کہا تم بھی روزہ رکھو. آپ نے روزہ رکھنے کے لیے کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اپنی عورتوں کو اچھے کپڑے پہناؤ، بچوں کو اچھے کپڑے پہناؤ، بلکہ صرف روزہ رکھا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے خواتین کو کپڑے پہننے کے لیے نہیں کہا تھا، نئے نئے اور زیورات پہننے کے لیے نہیں کہا تھا. جب فرعون سے نجات دی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے روزہ رکھا تھا بس. لیکن اپنی طرف سے یہود نے کیا اضافہ کر دیا، اس دن کو عید کے طور پر مناتے اور پورے اچھے کپڑے زیورات یہ وہ پہن کے زینت کا اظہار کرتے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا تھا. تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا. تو اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے عبادات میں، اعمال میں. ہمارے ہاں تو عجیب حال یہ کہ ہم نے پوری عیدیں ہی نہیں بنا لی. ہمارے یہاں جتنی عیدیں تھیں بنیادی طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بہت بڑھانا ہے آپ کو حج والوں کے لیے عرفہ، اور چھوٹی جمعہ، یا اسی طرح سے ایام التشریق، ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ اپنی طرف سے عیدیں منانا، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، پہلے پرانے لوگ اس کو 12 وفات بولتے تھے، لیکن شاید ان لوگوں نے سوچا کہ وفات بھی ہے اور ہم جلوس بھی نکال رہے ہیں، خوشی بھی منا رہے ہیں، میٹھے میٹھے کھانے کھا رہے ہیں مزے سے، تو تھوڑا یہ انڈیسنٹ لگتا ہے، مطلب کہ نبی کی وفات منا رہے ہیں، لوگ کیا بولیں گے. تو اس کا نام چینج کر دیا، کام چینج نہیں کیا. اب نام کیا ہو گیا اس کا، عید میلاد النبی. اس سے جتنے بوڑھے لوگ ہیں پرانے، وہ آج بھی وہی بولتے ہیں 12 وفات، یعنی 12 تاریخ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. تو اب اس کو کیا کر دیا، پیدائش کا دن کر دیا، اور اس کو عید منائے. یہ عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے نہیں منائی. اپنے طور پر عید منانا، دین میں اضافہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. یہود نے بھی یہی کام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس دن روزہ رکھا تھا اس کو مستقل انہوں نے زینت اور اس طرح کی چیزوں کا دن بنا دیا اور اس کو اپنی طرف سے عید بنا دیا. تو بہرحال اسی لیے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے روزہ رکھنے پر روزہ تو رکھا، لیکن آپ نے اس دن کو عید نہیں بنایا. یہ یہود نے اپنی طرف سے کیا تھا، آپ نے اتنا ہی کیا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ سے، ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ سے. تو آپ نے نبی والا عمل لیا لیکن غیر نبی والا عمل نہیں کیا. تو یہ چیز ان کے ہاں تھی کہ مشروع عبادات میں اپنی طرف سے زیادتی کرتے تھے، دین میں اضافہ. 68 وَنَقْصُهُمْ مِنْهَا كَتَرْكِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتِ، عبادات میں کمی کرنا، دین میں کمی کرنا، جیسے وقوف عرفہ کا ترک کرنا. حج کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں كانت قریش ومن دان دینها یقفون بالمزدلفہ، قریش اور جو قریش کے دین پر تھے یہ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے. وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْص، انہیں حمص کہا جاتا تھا. وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتِ، لیکن باقی جتنے عرب والے لوگ تھے، سارا عرب جو تھا یہ عرفات میں وقوف کرتا تھا. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَن يَأْتِيَ عَرَفَاتِ، جب اسلام آیا
تو حج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ عرفات میں وقوف کریں، ثم یقف بها ثم یفیض منها، کہ آپ وہیں وقوف کریں، پھر اس کے بعد آپ وہیں سے افاضہ کریں. فذلك قوله تعالی ثم افیضوا من حيث افاض الناس، یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آپ وہیں سے افاضہ کریں جہاں سے لوگ افاضہ کرتے ہیں. تو یہ امام البخاری مسلم نے روایت کیا اس کو. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے مزدلفہ میں قیام کیا، وقوف کیا، اور وہ عرفات میں قیام نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے دین میں اپنی طرف سے کمی کی ہے. تو ایک طرف تو یہود ہیں جنہوں نے دین میں عبادات میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، مستقل ایک عید بنا لی، اور اسی طرح سے دوسری طرف مشرکین ہیں جنہوں نے حج کے اعمال میں سے ایک عمل کو غائب کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جاہلیت کی خرافات میں سے ہیں. دین میں نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، بڑھا بھی نہیں سکتے ہیں اور کم بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر صوفیوں نے دین میں بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر دیا جن کی کوئی اصل نہیں ہے. اشغال جوڑ دیے. اشغال کیا ہیں؟ ایک آدمی بیٹھے اور لا الہ الا اللہ اس طرح سے آپ کریں نہیں سکتے گھر پہ اکیلے بیٹھ کے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اشغال ہے، یعنی اس طرح سے لینا اور ضرب سینے پہ لگانا. ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ دل پر ایمان کی ضرب ہونا چاہیے، کہ ایسا کرنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور انسان کا یقین اور ساری چیزیں کو بولتے اپنی طرف سے ایسا ہوتا ہے. اس کی کوئی دلیل ہے اسلام میں؟ نہیں. کوئی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا؟ نہیں. اللہ 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 اس طرح سے کہتے رہنا اللہ کا نام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا وظیفہ کیا؟ نہیں. صحابہ نے کیا؟ نہیں. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب دیکھو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کو جو فائدہ ہوتا تھا، فیض پہنچتا تھا، وہ ان کی اصلاح کے لیے کافی تھا. جو ذکر اذکار وہ کرتے تھے ان کی اصلاح کے لیے کافی تھا، نمازیں کافی تھی. ہمارے لیے اتنا کافی نہیں تھا کہ بگاڑ بہت بڑھ گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آج نہیں ہے. تو یہ ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہم کو کرنی پڑے گی، یہ ہم کو اشغال کرنے پڑیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو کس نے بتایا اس سے انسان کا ایمان، اس کا دین صحیح ہوتا ہے؟ کسی نے بھی نہیں بتایا. جبریل آئے تھے؟ نہیں. وہی نازل ہوئی؟ نہیں. یہ تجربے سے اپنے طور پر انہوں نے بنا دیا. تو یہ اپنی طرف سے دین میں انہوں نے اضافہ کر دیا، اپنی طرف سے دین میں اضافے کر دیا. لہذا دین میں اضافہ اور دین میں کمی یہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے.